الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سو صحیح کر دیں. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی عظمت اور حاکمیت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. جب تک قرآن کریم کی عظمت دلوں میں نہیں آتی اس وقت تک ایمان نصیب نہیں ہو سکتا. چاہے جتنا بڑا شیخ الحدیث ہو یا کوئی شیخ القرآن ہو یا کوئی امام ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، جب تک صحیح معنوں میں قرآن کریم کی عظمت پر یقین اور ایمان نہیں رکھے گا تو اللہ کے ہاں وہ آدمی مومن نہیں کہلوا سکتا اور مومن نہیں بن سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت، کار نبوت کا اصل میدان دعوت قرآن ہے. اسی لیے بڑے بڑے ائمہ نے ایک جملہ لکھا کہ جس آدمی کے پاس قرآن کریم کا صحیح علم پہنچ گیا تو وہ اس طرح سمجھے کأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اس نے دین براہ راست پیغمبر کریم سے حاصل کیا، کیونکہ قرآن مقدس یہ وہ یقینی اور قطعی کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے
قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور قلب مصطفیٰ سے صحابہ کے قلوب اس سے سیراب ہوئے، اور وہی یہ دو گتوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے بین دفعتین، اور جس شکل میں جیسے یہ ہمارے پاس 30 پارے قرآن مقدس کے موجود ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسی طرح آج بھی لوح محفوظ میں بھی قرآن اسی طرز پہ محفوظ ہے، اور یہ ہم تک پہنچی ہے ہر قسم کا تواتر، ہر قسم کی قطعیت اور یقینیت اس کے وصول میں موجود ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کے برابر تو دور کی بات قرآن جیسی ہو، قرآن کی سی ہو، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں۔ بے شک بے شک۔ قرآن مقدس اول سے آخر تک یہ خالص اور نرا سچ ہے۔ بے شک۔ اب یہ دعویٰ مخلوق کی کسی کتاب کے متعلق کوئی کر کے دیکھا ہے؟ یہی بھئی کرنا آسان ہوتا ہے، اور کوئی صاحب علم 14 صدیاں گزر گئی، کسی اہل علم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن مقدس کے علاوہ دنیا میں جتنی کتابیں موجود ہیں یہ اول سے آخر تک سچ پہ مبنی ہیں، اور ان میں سارا سچ ہے، ان میں کوئی کذب نہیں، کوئی غلط بات نہیں۔ یہ شرف دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں، یہ شان ہے صرف کتاب اللہ کی، کہ بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک جاء بالصدق وصدق بہ، یہ نرا سچ ہے، اور اسی سچ کو ماننے والے وہی بنتے ہیں اولئک ہم الصادقون بھی، اولئک ہم الصدیقون بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نرا سچ قرآن ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صدق اللہ، صدق اللہ۔ اور جب روایت کرتی ہے تو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال، یا اس طرح جیسے بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ عام مولویوں سے آپ سنتے ہیں، ذرا قرآن کی آیت پڑھ کے کہے نا او کما قال اللہ، یہاں پر بھی کہے او کما قال اللہ۔ دنیا کی ہر حدیث علی الراس والعین، وہ قرآن کی تبیین ہے۔ بعض لوگ وہ اندرونی بیماریوں کا شکار ہے، جب قرآن کی عظمت آئے تو فوراً کہتے ہیں یہ تو حدیث کا انکار ہے۔ تو یہ اندر ان کے پلیت اور خبیث ہیں۔ قرآن کی صداقت ماننے والا وہ کبھی فرمان پیغمبر کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ احادیث کا منکر وہ ہے جو قرآن کی صداقت کا منکر ہے، جو قرآن کو صدق مانتا ہے، سچا مانتا ہے، نرا سچ مانتا ہے، کھرا سچ مانتا ہے۔ بھلا وہ میرے نبی کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کا انکار کر کیسے سکتا ہے، جبکہ قرآن خود کہتا ہے وقیل ہی یا رب۔ پیغمبر ابھی بولتا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں وقیل ہی یا رب، میں مجھے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کی قسم،
وکیل ہی یا رب۔ تو جب جو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ کے قال کی مقول کی کیل کو بھی شاہد اور گواہ بناتی ہے اور ان کی قسم اٹھاتی ہے، بھلا قرآن کی صداقت پہ ایمان رکھنے والا وہ قول پیغمبر کا منکر بن کیسے سکتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی، سبحان اللہ، ما ینطق عن الہوی، میرا پیغمبر کبھی خواہش کی وجہ سے تو بولے ہی نہیں، اللہ اکبر، عن الہوی، ہوا اپنی خواہش سے تو میرا پیغمبر وہ اس کی وجہ سے کبھی نہیں بولا کہ ذاتی کوئی غرض ہو، ذاتی کوئی مقصد ہو، ان ہووا الا وحی، نہیں ہے یہ قرآن مگر نری وحی، یوحا جو اس کی طرف نازل کی گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بدتینت بدبودار لوگ ہیں کہ اصل میں ان کا دل ابو جہل والا ہے، عتبہ شیبہ والا ہے۔ جس طرح ان کو قرآن کے ساتھ دشمنی تھی، ان پنڈتوں اور پادریوں کو بھی قرآن کے ساتھ دشمنی ہے۔ اس لیے جب عظمت قرآن کی بات آئے، منافق کا دل برداشت نہیں کرتا، غدار کا دل برداشت نہیں کرتا، اور مریض کا دل برداشت نہیں کرتا، اندر کے پلیت اور خبیث کا دل برداشت نہیں کرتا، قرآن کا نغمہ برداشت کرتے ہیں توحید والے دل۔ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا اللہ اکبر، کہ مومن کی پہچان اذا تلیت علیہم آیاتہ، اذا تلیت علیہم آیاتہ، یہ مومن آدمی جس کے اندر ایمان ہے، اس کی پہچان قرآن نے بتائی۔ جب اس کے سامنے پڑھی جائیں اللہ کے قرآن کی آیات، آگے نہیں ذکر کیا کون سی، کوئی آیت بھی پڑھی جائے، کوئی آیت بھی پڑھی جائے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کا ایمان نکھر جاتا ہے، ان کا ایمان خوشبو میں بڑھ جاتا ہے، کیف میں بڑھ جاتا ہے۔ زادتہم ایمانا، ایک یہ پارٹی ہے جن کا ایمان بڑھتا ہے، اور ایک دوسرے بھی ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، اللہ اکبر، یہاں پر تو ہے نا آیاتہ بینات، یہاں نہیں ہے۔ جی جی، مومن کے لیے تلیت علیہم آیاتہ، کوئی آیت بھی پڑھو، اور جو دوسری کمپنی ہے جی، اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، اللہ اکبر، جب ان کے سامنے واضح آیات پڑھی جائیں، حاکمیت قرآن والی، توحید والی، جی، جب ان کے سامنے وہ آیتیں پڑھی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ تعرف فی وجوہ الذین، کفر منکر، فتویٰ میں لگا رہا ہوں، نہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، بے شک، کفر المنکر، پہچانے گا، پچا نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے، اندر کا گند، ان کے اندر کی گندگی اس کو ہضم نہیں کر سکتے۔ دل میں جو گندگی ہے، دل میں کینہ ہے، نجاست ہے، اور دل پلیت ہے، اب اس کو قابو کیسے کریں؟ اس لیے وہ قابو نہیں کر سکتے، وہ گندگی ان کے چہروں پہ آ جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہیں بیچارے، اور اندر کا گند، اندر کا نفاق، اندر کی غلاظت، اندر کی نجاست وہ لے کے پھر رہے ہوتی ہیں۔ لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے تعارفو، پہلے ان کی معرفت اور ہوتی ہے، پہلے ان کی پہچان اور ہوتی ہے۔ پہلے پہچان ہے عالم صاحب، شیخ الحدیث صاحب، پہلے پہچان ہے جناب بڑا دین کی خدمت کرنے والا،
بڑا بڑا بزرگ، بڑا نیک، بڑا صوفی اور بڑے اس کے پروگرام، لیکن جو اندر کا مزاج ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ دنیا سمجھتی ہے یہ بڑا بزرگ ہے، دنیا سمجھتی ہے بڑا دین کا خادم ہے، دنیا سمجھتی ہے یہ بڑا قرآن و حدیث کا مدرس ہے اور یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا بزرگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا پڑھنا ایتے میری میرا پیغمبر تعارف ہو، وہ چھپے ہوئے گند ابھرنے لگتے ہیں، اندر کی نجاست پھیلنے لگتی ہے، کیونکہ ہے ہی نری اروڑی، ہے نری اروڑی، سمجھتے ہو؟ باغ پہ بارش آئے، پھولوں کے باغ پہ آئے، گلاب کے پھولوں، چنبیلی کے پھولوں، ان کی خوشبو پہلے دبی ہوتی ہے، رنگ مرجھایا ہوتا ہے، لیکن جب آسمان سے بارش پڑتی ہے رنگ نکھر جاتا ہے، خوشبو بڑھ جاتی ہے اور باغ بہار بن جاتا ہے۔ یہ دل ہے مومن کے، ابو بکر و عمر عثمان علی کے، معاویہ ابو موسیٰ اشعری عمر ابن عاص، نبی کے صحابہ کے۔ جو قرآن کی باران اور بارش برستی ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کی خوشبوئیں اٹھتی ہیں، لذتیں بڑھ جاتی ہیں، تر و تازگی، رنگ بڑھتا ہے، زادتہم ایمانا۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ اگر گندگی ہو، سارا کوئی گٹر ہو، اس پہ بارش پڑ جائے تو اندر پہلے بدبو چھپی ہوتی ہے، اس میں بارش کا قصور نہیں ہوتا، گندگی گٹر کی اپنی ہے، بدبو گٹر کی اپنی ہے، ساری گندگی پہلے دبی ہے، اور جب اوپر سے بارش آئے تو وہ نیچے سے گندگی ابھرنے لگتی ہے، تو اس میں بارش کا قصور ہے؟ نہیں، گندگی پہلے موجود ہے۔ یہی جو ملا اور پیر قرآن کا دشمن ہے، خدا کی قسم وہ گٹر اتنا پلیت نہیں جتنا اس کا دل پلیت ہے۔ دنیا میں کوئی جانور اتنا خبیث نہیں جتنا وہ مولوی اور پیر خبیث ہے، جس کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں، اپنے مشائخ کی عظمت ہے، اپنے اکابر کی عظمت ہے، جھوٹے سچے رابیوں کی عظمت ہے، اور ساری دنیا کی کتابوں کی عظمت ہے، لیکن اللہ کی کتاب سے اس کے دل کتاب اللہ کی عظمت سے خالی ہے۔ مولوی کا قول پیش کریں تو اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ اتنے بڑے بزرگ نے فرمایا کسی رابی کی جھوٹی روایت پیش کریں اس کا دل پگھل جاتا ہے، اور جی روایت میں آ گیا کسی مشائخ بزرگ کا حوالہ پیش کریں تو اس پلیت کا دل ڈر جاتا ہے، لیکن پورا قرآن بھی پیش کریں یہ متاثر ہی نہیں ہوتا، اس کے دل میں ڈر لگتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں قرآن کریم کی عظمت موجود نہیں ہے۔ اگر قرآن کی عظمت ہوتی تو پھر قرآن سن کر فاروق اعظم کی طرح گھٹنوں کے بل گر جاتا۔ اگر قرآن کی عظمت ہوتی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ کائنات کی طرح جب کوئی بھول بھلکڑ اور بھولی بسری بات آتی، وہم والی بات آتی، بھلیکے والی بات آتی، بھول نسیان والی بات آتی تو کیا کہتا؟ حسبکم القرآن۔ نبی کے صحابہ کی طرح قرآن پہ ایمان رکھتا، لیکن یہ اتنا پلیت ہے، اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا ذرا پہچانو، تعارفو، یہ تعارفو اس جملے کو خیال، پہلے تم نے اسے پہچانا ہی نہیں، اگر پہچاننا ہے تو آیات بینات پڑھنا شروع کر دو۔ آج بھی تجربہ کر کے دیکھ لو، بڑا بظاہر بزرگ ہے
لیکن جب ایتیں پڑھی جائیں گی تو پھر چہرہ دیکھ لو، تعارف اندر کی دل والی گندگی آ جاتی ہے چہرے پر۔ تعارف فی وجوہ الذین کفروا، تعارف پہلے تو کہتے ہیں جی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا، اللہ فرماتی ہے قرآن پر میرا پیغمبر پتہ چل جائے گا مومن کون اور کافر کون۔ یہ قرآن میزان ایمان اور کفر کا تعارف فی وجوہ الذین، علماء جانتی ہیں یا کیا آنا چاہیے تھا تعارف فی وجوہہم، وجوہہم عربی نسق کلام کا یہی تقاضا ہے، کیونکہ پہلے اذا تتلا علیہم ہم ضمیر آ چکی ہے، یہاں پر بھی آنا چاہیے وجوہہم، لیکن ضمیر اللہ نے ذکر نہیں کی تاکہ بے ضمیروں کو ننگا کر دے، یا ضمیر اس لیے نہیں ذکر کی تاکہ بے ضمیروں کو ننگا کر دے۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ اس لیے سید محمود آلوسی بغدادی مفسر علم معانی کا امام ہے، یا اس آیت پہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے الذین کفروا اس میں ظاہر ذکر کیا اور وجوہہم ضمیر نہیں ذکر کی، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن سن کے جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ کافر ہے۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، اللہ اکبر، 2 سال والے فارمی مفتی کا فتویٰ نہیں، مشین لگی ہے 2 سال گند کو ڈالتے ہیں باہر مفتی صاحب بن کے نکلتا ہے۔ یہ وہ مفتی 2 سالہ کورس والا مفتی نہیں، تخصص حساب والا مفتی نہیں، یہ قرآن سارے مفتیوں کا بھی صحیح مفتیوں کا امام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ساری کائنات کا وسیع اور امام ہے، اور اس کا نام قرآن ہے۔ اور ترجمہ دیکھنا سورۃ الحج ہے، بالکل آخر میں تعارف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، منکر ان کے چہرے پہ 12 بج جائیں گے، اور تعارف او میرے محبوب آپ پہچان لیں گے کہ یہ پکا کٹر کافر ہے۔ تعارف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، منکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، فرمایا ان کے بس کچھ نہیں، صرف بک بک ہے، ان کے بس کچھ نہیں، صرف پروپیگنڈا کرنا ہے، ان کے بس کا مسئلہ نہیں ہے، صرف اپنے سٹیجوں پہ بیٹھ کے بک بک کرنی ہے، اور کلپ بنا کے شاباں کرنی ہے، اور صرف بک بک کرنی ہے، اذن ازا، یہ صرف بکواسی ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ اگر ان کے یکادونا، اگر ان کے بس میں ہوتا، یستون بالذین یتلونا، ہاں واہ مولانا حسین علی کیا خوبصورت بنا کیا، یستونا قریبے کے بکے پائے بندے ہیں، قریبے کے حملہ آور ہو جائیں کن پر؟ جو انہیں آیات سناتی ہیں، آیاتنا، ان پر حملہ آور ہونے لگتے ہیں، لیکن بزدل ہیں، ان میں ہمت نہیں، جرات نہیں، اس لیے صرف بکواس کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، باقی ان کے بس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ پتہ لگ گیا قرآن مومن کس کو کہتا ہے؟ جب قرآن سنایا جائے
ایمان زیادہ ہو جائے، ایمان زیادہ ہو جائے، کوئی جگہ بھی سنائی جائے زادتہم ایمانا. اور قرآن کافر کس کو کہتا ہے؟ بولو بولو بولو. کافر کس کو کہتا ہے؟ جو قرآن سن کے جل جائے، جو قرآن سن کے اس کا چہرہ بگڑ جائے، جو قرآن سن کے بل کھائے، جو قرآن سنے اور چہرہ اس کا مسخ ہو جائے اور چہرہ اس پہ یوم تسود وجوہ کا نقشہ آ جائے، وہ کافر ہے، چاہے جتنا بڑا مولوی اور پیر کیوں نہ ہو. اب یہ مشکل مسئلہ ہے نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نرا سچ، اللہ اکبر، نرا سچ. اور یہ قرآن مقدس کی یہ تاثیر ہے، یہ زندہ کتاب ہے، تازہ کتاب ہے. بے شک جس زمانے میں بھی پڑھو گے یوں محسوس ہوگا کہ آج ہی قرآن آ رہا ہے. آج کیوں؟ یہ اس حکیم کی حکمت پہ تنزیل ہے جس نے قیامت تک لوگوں کو لانا تھا. ابو جال مر گیا، کردار موجود ہے. بے شک وہ ابو جال بدر میں مارا گیا، عتبہ شیبہ مارے گئے، لیکن آج کا ابو جال، ہر زمانے کا ابو جال موجود ہے. ابو جال کا کردار اور فکر وہی موجود ہے. اور محمد کریم کے صحابہ دنیا سے چلے گئے، اصحاب پیغمبر کی فکر بھی موجود ہے، کردار موجود ہے. اس لیے آج بھی قرآن پڑھا جائے، پرانے ابو جال کو بھول جاؤ، نئے ابو جالوں کو تعریفو، ان کو پہچانو، نئے عتبہ شیبہ کو پہچانو. تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. اور یاد رکھو، مکہ کا مشرک اور ابو جال سب سے بڑی دشمنی محمد مصطفیٰ کے ساتھ اس کو کس مسئلہ میں تھی؟ صرف قرآن کے مسئلہ میں. کس مسئلہ میں؟ صرف قرآن کے مسئلہ میں سب سے بڑا دشمن. اور آج بھی ابو جال کی فکر، ابو جال کا کریکٹر، چاہے اوپر نعرہ کچھ ہو، بعض وہ ہیں جو توحید کے نعرے بھی لگاتے ہیں لیکن گندگی سے نکلے نہیں، اسی طرح گندے جراثیم موجود ہے. تو آج بھی وہی فکر موجود ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے خود فرمایا، میرا پیغمبر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. سبحان اللہ. آپ کو تو صادق کہتے ہیں. بالکل بالکل. کیا کہتے ہیں؟ صادق امین. آپ کی بات کو تو سچا مانتے ہیں. جی پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے، جی کوئی تمہیں سمجھ نہیں. سمجھ گئے. جی کہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کی بات کو کیا مانتے ہیں؟ سچ. آپ کے کردار کو سچا مانتی ہیں، آپ کے قول کو سچا مانتی ہیں، آپ کی بات کو سچا مانتی ہیں. آپ کو تو صادق امین کہتی ہیں، لیکن انہیں مروڑ کہاں سے پڑا؟ بخار کہاں سے؟ جی اندر کی گندگی نکلی، سامنے کیوں آئی؟ فرمایا اس لیے انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. فرمایا میرے پیغمبر، یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کے مکذب ہیں، تکذیب کرتے ہیں اور جان بوجھ کے یجحدون، جان بوجھ کے ضد لگائی ہوئی ہے قرآن مقدس کے ساتھ. اور ساری آیات، اللہ اکبر، اتنا پتہ لگ گیا کہ پیغمبر سے اصل دشمنی کس سے تھی؟ قرآن سے. قرآن پڑھنے سے. جب تک میرے نبی نے قرآن سنانا نہیں شروع کیا، آپ کا دنیا کے نقشے پہ ایک بھی دشمن نہیں. بالکل نہیں. کہو مولویوں کو کچھ ثابت کرے.
اقرا، نزول اقرا سے پہلے میرے نبی کا کوئی دشمن نہیں. تو پتہ چلا وہ میرے نبی کے کردار کو مانتے تھے، گفتار کو مانتے تھے، پیغمبر کے حسن و جمال کو مانتے تھے، آپ کے اخلاق کو مانتے تھے، عادات کو مانتے تھے، خصائل کو مانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری باطنی سب کچھ مانتے تھے. لیکن ان کو اصل دشمنی کس سے تھی؟ قرآن. اور آج کے ابو جہل کو بھی اصل دشمنی کس سے؟ قرآن سے. بولو، آج کے ابو جہل کو بھی اصل دشمنی کس سے ہے؟ قرآن سے. کل کے ابو جہل کو بھی دشمنی کس سے تھی؟ قرآن سے. تھوڑا فرق ہو گیا. پرانا ابو جہل وہ ابو الحکم تھا، یہ شیخ الحدیث ہے، جعل الحدیث ہے. اس نے تھوڑا لقب بدل دیا. فکر وہی کھڑی ہے، اندر وہی پلیتی. تیرے اندر بار پلیتی ہے، یہ اندر بار پلیتی، وہی فکر. تو کیا اور مسئلہ ہے کہ سارے قرآن کے منکر تھے، سارے قرآن کی وجہ سے دشمنی کرتے تھے؟ نہیں، کچھ کچھ ایتے کچھ کچھ. جیسے آج مولوی ہے، عظمت قرآن پہ جلسے ہو رہی، اور کیا کہتے ہیں؟ حافظ کے باپ کو تاج پہنایا. تو حافظ ہوا بزتی تو مشرک، پھر کیا پہنایا جائے گا؟ ختموں پہ قرآن پڑھنے والا حافظ، قرآن کو بیچنے والا، یہ سنایا جاتا ہے. قرآن اتنی عظمت، کئی عظمت قرآن. یہ تعویذ لے کے جاؤ تو ماشاءاللہ ہتھیلی پہ سرسوں پیدا ہو جائے، بیمار نہیں ہوگا. یہ کبھی نہیں سوچتا کہ حافظ قرآن خود بھی بیمار ہو رہا ہے. اور ملا والا تعویذ اوپر لٹکاؤ تو کبھی بیمار نہیں ہوگا. یہ فلسفہ ہے، یہ عظمت قرآن ہے. ایک حرف پڑھو اتنی نیکیاں. میں نے کہا ساری عظمت برحق، لیکن جو اللہ نے عظمت بیان کی وہ ذرا وہ ہے حاکمیت قرآن. جب تک قرآن مقدس کو سارے علوم پہ مہیمن، قیم، حاکم نہیں مانے گا، خدا کی قسم اس وقت تک ابو جہل اور تیرے اندر کوئی فرق نہیں ہے. لاکھ دعوے کر، لکھ دعوے کر، دعووں سے جہاں بات نہیں بنے گی، قرآن کی عظمت کو ماننا ہوگا. ٹھگی شگی نہ لا. آجا سارا قرآن نہیں. بعض روایات میں ہے ابو جہل چھپ چھپ کے قرآن سنتا تھا. جب نبی کریم علیہ السلام رات کو قرآن پڑھتے، ایک دن ابو جہل ایک کونے میں تھا اور غالباً عتبہ تھا یا شیبہ یہ دوسرے کونے میں تھا، چھپ کے سن رہے ہیں. جب یہ بھی بابا ابو جہل بھی واپس ہوا اور دوسرا بابا بھی راستے پہ ٹکراؤ ہو گیا. اس نے کہا کیوں تو کدھر بے ایمانہ؟ اس نے کہا تو کدھر بے ایمانہ؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں تو مجبور ہو کے محمد کا قرآن سننے گیا تھا. دشمنی اپنی جگہ پہ کیونکہ ہمارے اکابر کے خلاف ہے، لیکن قرآن کی تاثیر اور مٹھاس ایسی ہے کہ مکہ والے چھپ چھپ کے سنتے تھے. اس نے کہا تو کیوں گیا؟ اس نے کہا میں بھی اسی لیے گیا. کہتے آئندہ معاہدہ کر کعبہ کے سامنے کہ کبھی قرآن نہیں سنے گا. کیوں؟ ہے تو قرآن بڑے مزے کی چیز، بڑی لذت والی، لیکن اگر ہم سنیں گے تو عوام گمراہ ہو جائے گی، عوام الناس قرآن سے متاثر ہو جائے گی. ابن دغینہ بخاری شریف میں آیا، ابن دغینہ کا واقعہ. ابو بکر صدیق ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور یہ مشرکین کا بڑا سردار ہے، اور انہوں نے کہا ابو بکر مثلو کا لا یخرجو ولا یخرجو. دنیا میں آپ جیسا آدمی اس کو نہ نکال سکتا ہے کوئی مکہ سے، اور نہ آپ جا سکتے ہیں. پھر ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے وہ اوصاف بیان کیے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک کے وحی سے پہلے کے اوصاف بیان کیے.
बिल्कुल वही औसाफ बयान करके बिल आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्ने दगीना ने कहा कि दुनिया में मक्का के सरदारों में किसी की हिम्मत हो तो अबू बकर को हाथ लगाए। फरमाया अबू बकर तू अपने रब की इबादत भी कर, कुरान भी पढ़, लेकिन एक मेहरबानी करनी है, घर के अंदर पढ़ना है, बाहर नहीं पढ़ना, घर के अंदर पढ़ना है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने घर के किनारे पे मस्जिद बना दी। मस्जिद का माना नमाज की जगह। वो जो छोटा सा घर था उसके साथ एक मुसल्ला गाह बना दी। नमाज पढ़, तुम भी घरों में अपने ये बनाओ मस्जिद, बना चुके। हाँ घरों में मस्जिद बनाओ, छोटा सा कमरा हो, छोटी सी जगह हो, और मुशरिक और बिदती और मुनकिरीने कुरान के पीछे कतअन नमाज नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हाँ भाई अपनी नमाजें पढ़ो। हाँ नमाज ये अहम रुखैर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी छोटी सी मस्जिद बना के घर के सेहन के साथ, और जब कुरान रात को पढ़ते तो मुशरिकीन की औरतें भी और बच्चे भी अबू बकर की तिलावत सुन के इकट्ठे हो जाते। ये कुरान था ना, अब वो अरबी थे, वो समझते थे कुरान की फसाहत और बलागत को, कुरान की मिठास और लज्जत को। सारे जमा हो जाते रात के वक्त जब अबू बकर, फिर कुरान पढ़ने वाला अबू बकर सिद्दीक को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए फरमाती हैं जब अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ते तो आंसू की बरसात भी जारी हो जाती, रोते भी थे और कुरान भी पढ़ते थे। सारे मुशरिकीन की औरतें भी घरों से निकल के जवान भी वो अबू बकर सिद्दीक की तिलावत सुनने लगते थे। तवज्जो है जी। सारे मुशरिकीन इकट्ठे हुए इब्ने दगीना के पास, उन्होंने कहा तूने तो अमान दी है, लेकिन है तो तू हमारा मजहब वाला, हम और आप एक जैसे हैं। आप जरा देख, अगर हमारी औरतें और बच्चों ने अबू बकर से कुरान सुन लिया और इसी तरह सुना तो ये फितने में पड़ जाएंगे, इनका मजहब गलत हो जाएगा, ये अकाबिर से बदजन हो जाएंगे, हमारे बुजुर्गों से दूर हो जाएंगे। इसलिए इनको कहो अबू बकर को कि कुरान पढ़े लेकिन आवाज ऊंची न करे, घर के अंदर आहिस्ता कुरान पढ़े। क्यों? अब देखो आज भी जालिम यही कहती है। मुझे कई मौलवियों ने भी कहा कि आप जो अजमत कुरान बयान करती है इससे नौजवानों के ज़हन खराब होती है, नए तबके के लोगों के ज़हन खराब होती हैं। मैंने कहा तू बिल्कुल मक्का वाले मुशरिकों के नक्शे कदम पे है। कुरान तो आए शिफाउल लिमा फिस सुदूर, कुरान तो आए फितनों को खत्म करने के लिए, दिलों के रोगों को साफ करने के लिए। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती है या अक़वम, है या अक़वम, सीधा जन्नत की तरफ बुलाने वाला, सीधा जन्नत की तरफ ले जाने वाला और सिराते मुस्तकीम दिखाने वाली किताब कुरान है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब इब्ने दगीना ने कहा कि यार अबू बकर इबादत कर अल्लाह की, लेकिन छुप छुप के, कुरान की आवाज घर से बाहर ना आए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं और इब्ने दगीना अपनी अमाने वापस कर ले, अपनी गारंटियां वापस कर ले। मैं तेरी अमान को तो तेरे मुंह पे मारता हूं, कुरान को नहीं छोड़ सकता, कुरान को मैं बयान करता रहूंगा। सारी दुनिया की अमाने, सारी दुनिया की जमातें, सारी दुनिया के फिरके, सारी दुनिया के ताइफों को तो हम अपनी जूती की नौकर पे रख सकते हैं, लेकिन कुरान से कभी बेवफाई नहीं कर सकते। तो मालूम होता है कुरान की, सारे कुरान के वो मुनकर नहीं थे। जी जी।
चाशनी थी, लज्जत थी, और जनानियां भी उनकी छुप छुप के सुनती थी। अबू जहल एंड कंपनी भी छुप छुप के सुनते थे। तो अल्लाह फिर दुश्मन कैसे है? फरमाया सारे कुरान के नहीं, इज़ा ज़करता रब्बक फिल कुरआन वहदा, इज़ा ज़करता रब्बक फिल कुरआन वहदहू। मेरे पैगंबर, जब आप कुरान मुकद्दस से चुन चुन के ऐता पढ़ते हो, चुन चुन के, सारे कुरान के दुश्मन नहीं, लेकिन जो तू पढ़ता है रब्बक वहदहू, अल्लाह की तौहीद वाली ऐते पढ़ता है और इनको सुनाता है, वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा, वल्लो फिरते भागते अला अदबारिहिम, पीठ देकर, पीठों के बल, नुफूरा, नफरत फैलाते हुए। और पुराना मुशरिक क्या कहता था? ये अकाबुर का मुनकर है, ये फलाने का मुनकर है। और आज का बेईमान पलीत नजस क्या कहता है? ये हदीस का मुनकर है, ये अकाबिर मशाइख का मुनकर है। बिल्कुल वही नस्ल रूहानी आ रही है। इन समझो आज का अबू जहल यही है, और वो अबू जहल उस जमाने का था। इज़ा ज़करता रब्बक फिल कुरआन वहदहू, सुभान अल्लाह। किन आयात से चिढ़ थी? बोलो बोलो, कौन सी ऐते तत्ती लग दिया? कौन सी ऐते थी जिससे चेहरे बिगड़ते थे? तौहीद की आयात, तौहीद वाली ऐते ज़करता और रब्बक फिल कुरआन वहदहू। दूसरे मकाम पे कुरान ने जिक्र किया, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदा, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू। अल्लाह अल्लाह करने से मुशरिक को तकलीफ नहीं होती, हू करने से मुशरिक को तकलीफ। हाँ, जिक्र जारी की मजलिसों में हू अल 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 इल इल इल, हाँ, इससे मुशरिक खुश होता है। लेकिन वहां क्या है? इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू वहदहू वहदहू। जब अल्लाह की तौहीद का जिक्र आए ना मेरा पैगंबर, इश्मअज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, इश्मअज़्ज़त तारिफ़ु फी वुजूहिल्लज़ीना कफ़रुल मुनकर। इधर आ गया इश्मअज़्ज़त, इनकी दिलें मुनकबिज़ हो जाती है, दिलों को दौरा पड़ने लगता है, शक्लें बिगड़ जाती हैं और मैकअप शैकअप उतरने लगती हैं, करीमों के नूर भी सूर बनने लगते हैं, और ये सारे दिन का सारा निजाम गड़बड़ होने लगता है। लेकिन कब? इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही। और जब अल्लाह के अलावा का भी जिक्र किया जाए, जब आप ये जिक्र करते हैं, इन्नहू हुवस्समीउल अलीम, बगैर असबाब के सुनने वाला कौन है? बगैर असबाब के जानने वाला कौन है? कोई पैगंबर वो माफोकल असबाब सुनने वाला नहीं। तू मुर्दों की बात करता है, कोई जिंदा भी बगैर असबाब के सुनने वाला नहीं है। और तू तो अंबिया औलिया पे झगड़ा डालता है। खुदा की कसम, मेरा अकीदा है जिब्रील भी बगैर असबाब के नहीं सुनता। अगर कोई आदमी जिब्रील में कईल के भी बगैर असबाब के सुनने का कायल हो, वो भी उसी तरह मुशरिक है जैसे मक्का में अबू जहल था। तुम तो मुर्दों की बात करता है, मैं जिंदों की बात कर रहा हूं, क्योंकि
وحدہ انکا انت السمیع. یہ انتا ضمیر کہہ رہی ہے السمیع وحدہ انت السمیع. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اور پیغمبر کریم کو روزے کی جالیوں کے اندر ہو کے بھی پکار اور مشرکہ اندر جا کے بھی پکار اور پلیتا اور مشرکہ لا يسمعوا. پیغمبر کریم بھی تیری پکار سن سکتے کوئی نہیں ہے. تو کدھر لے آئے گا من شلّہ علیہ اندہ قبری ہے. تو روایتیں لے کے پھر رہا ہے نا مراد ابلیس کے بچے. تو روایتیں پیش کرتا ہے. آدھرا قرآن سن. ما انتا بمسمع من فی القبور. ما انتا بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى وهم عن دعائهم غافلون. إن كنا عن عبادتكم لغافلين. اور بت شت نہیں. یوم یجمع اللہ الرسل یوم یجمع اللہ الرسل. جس دن اللہ جمع کرے گا سارے رسولوں کو. اور یجمع اللہ الرسل یہ رسولوں کا اجماع ہے. تو کہتے ہیں میرے اکابرین کا اجماع ہے. پتہ نہیں کدھر ہے تیرے اکابرین. سونا ہے اور ابلیسا سن لے. یوم یجمع اللہ الرسل جس دن اللہ جمع کرے گا الرسل سارے رسولوں کو. قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ماذا اجبتم ماذا اجبتم بأي وجه عبدتم ماذا اجبتم. بولو میرے پاک رسولو دنیا پہ تمہیں بھیجا تم نے دعوت دی دنیا چھوڑ کے تم چلے آئے. تمہاری قوموں نے تمہاری قبروں کو پوجائے تمہیں پکارا ہے تمہاری قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. اذا مات فیہم الرجل الصالح اب العبد الصالح بنو علی قبرہ مسجدہ. انبیاء کی قبروں پہ جا کے پکارا. بتاؤ میرے پیارے رسولو کیا یہ معاملہ تھا؟ سارے پیغمبر کہیں گے قالوا لا علم لنا. قالوا رسول کہیں گے لا علم لنا اللہ ہمیں پتہ کوئی نہیں. لا علم لنا ہمیں پتہ کوئی نہیں. انکا انتا علام الغیوب. سارے غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ یہ ہے قرآن. اور اس قرآن کے مقابل تو روایت لائے گا من صلی علیہ عندہ قبری. اب روایت مانے گا یا قرآن مانے گا؟ اور اب بھی کہتے ہیں میں قرآن کو حاکم نہیں مانتا اور محمد بن مروان کی روایت کو مانتا ہوں. پھر تیرے جیسا لانتی کائنات بھی کوئی نہیں. یہ سبق اپنوں کو بھی اب پڑھانا پڑ گیا. قرآن کہتا ہے نہیں سنتے اور روایت کہتی ہے ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی. جب بھی کوئی سلام پڑھے تو اللہ میری روح کو لوٹا دیتی ہے. اور قرآن کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ. جس پہ موت آ جائے قیامت تک اس کی روح پھر بدن میں آتی نہیں. اللہ کا قرآن حق ہے.
कुरान के मुकाबल जो रिवायत आए वो रिवायत पैगंबर करीम पे झूठ तो हो सकता है, बहतान हो सकता है, वो कभी मेरे नबी की बात नहीं हो सकती। रिवायत बनाई हुई है और मैं हैरान हूं जी कि जो मुशरक और मुब्तदे, जब विक्टोरियन नस्ल है उसकी तो बुनियादी इनकार कुरान पे है, लेकिन हमारी सफों में छुपे हुए दयूस और गद्दार जो असल में अंदर के पली थे। एक मौलवी साहब है, उसने बड़ा क्लिप दिया था, मेरा बड़ा हुस्न ज़न था कि ये आधी दाढ़ी भी सफेद है, आधी काली, और मैंने उसकी चंद किताबें देखी थी। मुझे टाइम मिल गया तो मैंने उसकी सारी किताबें देखना शुरू की, तो मुझ पे मुनकशिफ हुआ कि ये तो तौहीद के नाम पे बदनुमा धबा डंगर, ये तो खुद समा का कायल है, खुद समा का कायल। और जब समा बाप होकर असबाब का खुद कायल है तो किस मुंह से तूने इशात को धोखा दिया हुआ है? हाँ, मैं तो हैरान हुआ कि इसकी किताब वो जरा तहकीकी जायजा भी देख ले तो ये खुद समा का कायल है, और जब ये खुद समा बाप होकर असबाब का कायल है तो इशात तौहीद के उन्मान के नीचे जो ढेरिया छुपा हुआ है। मैं उससे भी रुजू करता हूं, मैंने कहा बुजुर्ग आलिम, मैंने तो ये नहीं पता था कि जितना गंद है ये तो निरी गंदगी है, गंदगी दर गंदगी। तो ऐसे लोगों को तकलीफ होती है हकमियत कुरान पे। और सुन, रिवायत कहती है हजरत आदम की तौबा नबी पाक के वसीले से कबूल हुई, और लिखा है इसनादु सही उन, इसनादु सही उन, ये हदीस के आगे लिखा है इसनादु सही उन मुस्तदरक हाकिम, और हाकिम लिखता है इसनादु सही उन, इसकी सनद सही है। नबी पाक की तौबा, हजरत आदम की तौबा नबी पाक के वसीला के बगैर कबूल नहीं हुई, आपका वसीला पेश किया गया और लिखा है इसनादु सही उन। सुनो सुनो, तू जा सनद के साथ, मुझे रहने दे कुरान के साथ। कुरान कहता है काला रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम की तौबा किन कलिमात पे कबूल हुई? फतलक्का आदम मिर रब्बी कलिमात, कहीं कारा आ नहीं है, वो कलिमात कहीं पढ़े नहीं। तलक्का तलक्का आदम मिर रब्बी कलिमात फताब अलैहि, उन्हीं कलिमात पे आदम की तौबा कबूल हुई। और वो कलिमात क्या है? सूरतुल आराफ पे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना। बता मेरे भाई, कुरान कहता है रब्बना ज़लमना के कलिमात, और रिवायत मुस्तदरक हाकिम की कहती है नहीं जी नहीं, नबी पाक का वसीला पेश किया और वहां इसनादु सहीउन भी लिखा है। अब इसनादु सही की तरफ जाएगा या अल्लाह के कुरान की तरफ आएगा? अब जरा कह मैं कुरान को नहीं मानता और करता भी ले, पता लगे तू कितने दर्जे का इब्लीस है। इसलिए मत लोगों का ज़हन खराब कर। हमारा कल भी अकीदा यही था, आज भी अकीदा डंके की चोट पे यही है, मरते दम तक इंशाअल्लाह यही रहेगा। सारी किताबों पे हाकिम किताबुल्लाह है, सारी रिवायतों पे हाकिम किताबुल्लाह है, सारे रावियों पे हाकिम किताबुल्लाह है, सारी कायनात पे हाकिम
हाकिम किताबुल्लाह है और कुरान निरा सच कुरान है और यही हमारे ईमान है। और जो इस बात को नहीं मानता वो इशाती कहलवाए तब भी मुर्तद और काफिर जिंदगी के, कोई अपने आप को आले हदीस कहलवाए वो भी मुर्तद और वाजिबुल कत्ल जिंदगी के, वो कुरान को हाकिम नहीं मानता। कोई सूफी कहलवाए ये तो ईमान का मसला है मेरा भाई। कुरान कहता है आदम की ये सारी कायनात 14 तबक बनी है किसके लिए? लितालमू अन्नल्लाह अला कुल्li शैइन कदीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्li शैइन इल्मा। ये 14 तबक की कायनात बनी है किसके लिए? अल्लाह की तौहीद के लिए। वमा खलकना समावाति वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। और तेरी रिवायत क्या कहती है? लौला का। और तेरे मौलवियों ने भी लिख मारा माना हो सही उन, ये माना हो सही उन नहीं मेरा भाई। कुरान कहता है सारी कायनात बनी है किसके लिए? अल्लाह की तौहीद के लिए। और जो कहे लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, रिवायत तो छोड़ी जा सकती है लेकिन कुरान छोड़ने की इजाजत नहीं है। कुरान हाकिम किताब है। इसी तरीका से दुनिया में जितने भी अहले बातिल हैं वो सब रिवायतें पेश कर रहे हैं। तो याद रख लेना असहाबे पैगंबर के खिलाफ जितना मवाद यहूदियों का मौजूद है, खारजी नासबी रावियों का जिस किताब में भी मौजूद है, हम सांप और डंके की चोट पे कहते हैं सहाबा की अजमत कुरान गवाए, सहाबा की सदाकत पे कुरान गवाए, सहाबा के रुश्द व हिदायत पे कुरान गवाए, सहाबा की अमानत व ईमान पे कुरान गवाए। अब जो रिवायत किसी किताब की किसी सहाबी को मजरूह करेगी, उसके ईमान पे हमला करेगी, उसकी अमानत दयानत पे हमला करेगी और उस सहाबी को बदनाम करेगी, वो रिवायत यहूदी और यहूदी नवाज खारजी और खारजी नवाज नासबी और नासबी नवाज राबियों के जिम्मा लगाई जाएगी। मेरे महबूब ने तो फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी इज़ा ज़ुकिरा असहाबी। और मेरे नबी ने तो फरमाया अंतुम असहाबी। और मेरे महबूब ने फरमाया मर्रानी मर्रानी बरा मर्रानी, फरमाया जिसने ईमान की हालत में मेरी मजलिस पाली अल्लाह ने उस पे जहन्नम को हराम कर दिया, जन्नत को वाजिब कर दिया। बेशक बेशक तवज्जो है जी। अच्छा बहुत दूर निकल गए। बस आयत जो मैं पढ़ना चाहता था वो सुनो, टाइम भी ऊपर होगी इंशाअल्लाह। अगली जो ये तो पूरा अजमत कुरान ही कुरान है। मैं हैरान हूं कि ये मौलवी किस मदरसे में पढ़ते हैं, अल्लाह जाने कहां से इन्होंने इल्म हासिल किया और किस साइड से इल्म हासिल किया, ये कहां से पढ़े। हैरानगी की बात है। सहाबा से लेके सारे सलफ उम्मत बिल्कुल आज तक के मुहक्किकीन आलू सुन्नत बिल्कुल बिल्कुल हजारों सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं कि एक तरफ कुरान आया और मुकाबिल कोई रिवायत आ गई, जी जी उन्होंने रावी का वहम करार दिया, उन्होंने कल्ब करार दिया, तसहीफ करार दी, रावी का निस्यान करार दिया, रावी की गलती करार दी। और बड़ी बड़ी किताबों में गलतुन, ये सही नहीं, ये सही नहीं। बुखारी में एक हदीस आई, हालांकि बुखारी शरीफ ये हदीस की सब किताबों से बेहतरीन किताब है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी मेहनत से अहदीस को जमा किया, लेकिन मेरा भाई लारैब किताब सिर्फ कुरान है।
1000 तुम तोमते लगो। ज़ाहरैब कुरान क्या है? सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान। हदीस एक आ गई कि क़यामत के दिन अल्लाह कुछ मखलूक को पैदा करेंगे, जहन्नम नहीं भरेगी। सुम्मा युनशिउल्लाह, फिर अल्लाह एक मखलूक को पैदा करके उसे जहन्नम में डाल देंगे, तब जहन्नम भर जाएगी। तो जो है जहन्नम नहीं भरेगी, खुलासा बयान कर रहा हूं। फिर क़यामत के दिन अल्लाह एक नई मखलूक पैदा करेंगे और उस मखलूक को जहन्नम में डाल देंगे, तब जहन्नम भरेगी। अब ये हदीस आ गई। इस हदीस पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने बात की और देवबंद के इमाम और वाक़ियतन इमाम अल्लामा अनवर शाह साहब काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो इल्म हदीस के इमाम अलल इतलाक है हिंदुस्तान में, उन्होंने जहां फैजुल बारी में एक जुमला लिखा, सुबहान अल्लाह, इसकी मैं तफसील करूंगा। असल में मैं बहुत ज्यादा मसरूफ था, तो इस जुमेरात को भी अल फुरकान वाला वो प्रोग्राम रह गया, नहीं तो उसके लिए मैंने बहुत खुराक तैयार की है, वो आएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लामा अनवर शाह साहब फरमाते हैं, कुल तो होगा गलतुम मिनर राबी, कुल तो मैं कहता हूं। अल्लामा अनवर शाह साहब फरमाते हैं, कुल तो मैं कहता हूं कि ये राबी को गलती लग गई। क्यों? फरमाते हैं जो अरहमुर राहिमीन जात है ना, वो बगैर गुनाह के जहन्नम में नहीं डालेगा। आगे जुमला लिखा अल्लामा अनवर शाह, फरमाते हैं गलतुम मिनर राबी, या राबी को गलती लग गई। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, वो बगैर गुनाह के जहन्नम में नहीं डालेगा। ये कि मखलूक पैदा करके फिर जहन्नम में डाल दे। और लफ्ज क्या है? गलत उनके दरा मुनकर हदीस अल्लामा अनवर शाह साहब को। ये तो पता नहीं तुम किस गटर के कीड़े हो, तुमने किताबें देखी नहीं। ये तो मैंने शुरू किया, सलीमुल्लाह खान साहब कराची वाले, उन्होंने बुखारी की सनदों पे भी जरा कर रखी है। उठा जरा कशफुल बारी। तुम हमें मजबूर न करो, हमें रहने दो हाकिम किताब कुरान में। ये हमारे ईमान का मसला है, ईमान की बुनियाद है। और इसके मुकाबले जो आया, सिन्ना आया तांबी रगड़ा वैसी, सुक्का आया तांबी रगड़ा वैसी, कोई इशाती आया तांबी रगड़ा वैसी, चुपाती आया तांबी रगड़ा वैसी, बाहयाती आया तांबी रगड़ा वैसी। तुम्हारी सफों में भी चूहे छुपे हैं, इशाराती चूहे, और वो अपनी कुड़ 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 वो लगे हुए। अब इमाम अल्लामा अनवर शाह साहब को मुनकर हदीस कहोगे, फिर अल्लामा इब्ने हजर, जिनको शेखुल इस्लाम कहा जाता है, और सबसे बड़ा एहसान अल्लामा इब्ने हजर का पूरे उलमाए उम्मत ने माना कि उम्मत पे एक कर्ज था बुखारी शरीफ की कामिल शरह, और वो कर्ज चुकाया है अल्लामा इब्ने हजर अल अस्कलानी ने। फतुल बारी के नाम पे बुखारी शरीफ की शरह लिखी। बहुत बड़ा उम्मत पे एहसान, बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह उनकी ये सारी मेहनत कबूल फरमाए। बड़ा काम है इमाम इब्ने हजर का। इसी हदीस को लिख कर कहते हैं, काला जमाअतुम मिनल उलमा, उलमा की एक जमात ने कहा है, गलतुम मिनर राबी, ये राबी की गलती है। और फरमाते हैं जज़मा बिही, इसी पर यकीन किया है इब्नुल कय्यम, अल्लामा इब्ने कय्यम ने। और अल्लामा इब्ने कय्यम ने क्यों कहा राबी की गलती है? अल्लामा इब्ने कय्यम कहता है ये रिवायत कुरान के खिलाफ है। कुरान, ये फतुल बारी पढ़ रहा हूं, राबी को गलती लग गई इसलिए कि ये रिवायत कुरान के खिलाफ है। कौन है? हाफिज इब्नुल कय्यम। एक और मुनकर हदीस भी मिल गया कि हाफिज इब्नुल कय्यम
یہ بھی سارے منکر حدیث ہیں، ابن حجر کو بھی بنا دیا منکر حدیث۔ معیار ہے نا، یہ ہوتا ہے گدھے کی لات۔ گدھے کی لات اسی کو کہتے ہیں، جب گدھا لات مارتا ہے نہیں دیکھتا دیوار پہ لگ رہی ہے، مالک کو لگ رہی ہے اور یا کسی اور چیز کو لگ رہی ہے، تو یہ ہوتی ہے گدھے کی لات۔ انہوں نے صرف میری ضد میں آ کے ایسے نئے اصول بنائے کہ خدا کی قسم ان کے اصول پہ امت میں ایک بھی پھر حدیث کا قائل نہیں، سارے منکرین حدیث ہیں، اور خود یہ دشمنان قرآن اور پیبر رفض دیے۔ اصل میں ان کے بچونگڑے پر ضرب لگی تھی نا جیلمی پہ، اور یہ سارے اپنے بچونگڑے کا دفاع کر رہے ہیں، اور اسی کے متاثرین بچونگڑا اور متاثرین فتنہ جیلمی یا جاہل علی الاطلاق۔ خیر، پھر علامہ ابن حجر کہتے ہیں میرے استاذ شیخ الاسلام انہوں نے بھی کہا کہ غلط من الراوی، یہ راوی کی غلطی لگ گئی اور اس نے روایت میں قلب کر دیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میرے استاد جی نے کہا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، لا یظلم ربک احدا، لا یظلم ربک احدا۔ یہ فتح الباری پڑھ رہا ہوں، یہ بکھروی تحقیق نہیں ہے، یہ پنجابی تحقیق نہیں ہے، یہ ابن حجر کی تحقیق ہے۔ کہتے ہیں میرے استاد نے بھی کہا اور حافظ ابن القیم نے بھی کہا، اور دیگر شروحات توشی دیکھے جہاں سیوطی جیسا آدمی بھی وہ بھی کہتے ہیں کالا الحفاظ، بعض الحفاظ بڑے بڑے محدثین نے کہا غلط من الراوی۔ اس پہ میں نے 45 حوالے جمع کیے، 45 حوالے، اور ان لوگوں کے جو کہتے ہیں ہمارا یہ سوال نہیں، اس حدیث کی میرے ذہن میں توجیہ موجود ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اور ان مولویوں کے ذہن میں ہے ہی نہیں یونش اللہ کا معنی کیا ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ اپنے درس میں بیان کرتے ہیں، صحیح توجیہ موجود ہے۔ لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 45 کے قریب شارحین وہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو ظاہر معنی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے راوی کو غلطی لگ گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ایسا معنی بیان کر دیں گے جو قرآن کے خلاف نہیں ہوگا، ہم ایسا معنی کر سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف نہیں ہوگا، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 45 شارحین حدیث یہ سارے منکر حدیث ہیں، جنہوں نے تو جو فتویٰ گھڑا ہے سارے منکرین حدیث۔ مسئلہ آ گیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ان ابی و اباک فی النار، صحیح سند مسلم شریف، میرا ابا اور تیرا ابا، عربی کو فرمایا تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں۔ آ گئی مسلم کی حدیث، مولویوں کو کہو ذرا کرو نہ ہمت، اور پیغمبر کریم کے والدین کو ذرا کہو جہنمی ہم تمہارا منہ دیکھیں۔ اور ایک روایت نہیں 4 روایتیں آئی ہیں مختلف کلمات کے ساتھ۔ مسئلہ آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، اس روایت میں آ گیا کہ وہ جہنم میں۔ اب کیس للن ربڑی کو بھی اور اس وکٹورین کو بھی کہ اس حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ ذرا بیان کر۔ اب اس پر 100 سے زیادہ شارحین انہوں نے تبصرہ کیا، محدثین نے، اور بڑا بہترین تبصرہ کیا، اور امام نووی شارح مسلم بعد میں آنے والوں نے ان کی تائید کی، سب نے فرماتے ہیں کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اسی طرح سیوطی جس کو بڑا پڑھتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی اور دیگر حضرات نے جہاں ایک آیت لائی، فرماتی ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ خبر واحد ہے، اگرچہ سند صحیح ہے لیکن قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہے
کہ ما کننا معذبینا حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب رسول بھیج کے اتمام حجت نہ کر دیں۔ تو یہ زمانے فطرت کے لوگ ہیں، اس لیے یہاں آ کر بڑے بڑے غیر مقلد شارحین انہوں نے بھی کہا کہ اس میں آ کر ہم نتوقف ہو، ہمارا سکوت ہے۔ کیوں سکوت ہے بچو؟ کیوں سکوت ہے؟ مسلم کے اب اہل حدیث کیوں نہیں بنتے؟ بنو۔ اب سکوت کیوں؟ جب حدیث میں آ گیا جہنم میں تو ماننا، اور یہاں سارے کہتے ہیں بھائی جی یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد میں ظن ہوتا ہے، اور قرآن میں ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ تیسری مثال اور بھی گولی ایک سن لے۔ متعدد احادیث ہیں، متعدد، جن میں یہ ہے کہ جو مشرکین کی اولاد مر جاتی ہے یہ جہنمی ہے، نابالغ بچے۔ مشرکین کے نابالغ بچے کدھر جائیں گے؟ بولو۔ یہ احادیث پڑھ رہا ہوں، احادیث بڑی بڑی کتابوں میں آ گیا، حتیٰ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک بچہ فوت ہوا تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، پہلے کا۔ تو اولاد المشرکین جو چھوٹے نابالغ بچے مر جاتے ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ روایات میں آ گیا کہ یہ کدھر جائیں گے؟ بولو بولو، روایات میں آ گیا یہ کدھر جائیں گے؟ جہنم میں۔ اور سب کے سب محدثین شارحین اور خود امام اعظم فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات قائم کر کے جس کی چیز کو ترجیح دی، انہوں نے کہا یہ روایات ہیں، یہ اخبار احاد ہیں، سندیں صحیح ہیں، لیکن قرآن پہ پیش کریں گے۔ اور یہی آیت پیش کی ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ تو فرمایا جو نابالغ بچے مر گئے وہ تو قابل فہم ہی نہیں ہے، نبا ان پہ تو وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، وہ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ اس لیے اللہ نے قانون یہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جو جہنم میں وہ جائے گا جو جاہد اور کافر ہو، اور جو نابالغ بچہ ہے یہ تو کافر بھی نہیں، یہ جاہد بھی نہیں، اور یہ ضدی بھی نہیں، اور یہ اپنے بلوغ اور سن شعور تک پہنچے ہی نہیں، 2 مہینے 2 سالوں کا مر گیا، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ اس لیے امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، اور بعد کے سب نے امام نووی کو بات کو لیا، یہ محدث ہیں، فرماتے ہیں المذہب الصحیح المنصور، جو صحیح اور منصور سارا الیہ المحققون، محققین سارے اس کی طرف گئے ہیں کہ جو اطفال المشرکین ہیں وہ جنتی ہیں۔ مشرکوں کے بھی چھوٹے جو بچے مر گئے وہ کدھر جائیں گے؟ اب تم پریشان ہو گئے ہو؟ نہیں۔ ہندوؤں کے بھی نابالغ بچے، یہودیوں عیسائیوں کے جو چھوٹے بچے، اور دنیا کے کسی مذہب کے بھی جو چھوٹے نابالغ بچے مر گئے تو وہ کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ یہ ہے المذہب المنصور، المذہب الحق، سارا الیہ المحققون، سارے اسی کی طرف چلے گئے محقق۔ اب ذرا لگا فتویٰ اس مذہب منصور والوں پہ اور مذہب حق والوں پہ، اور ایک نہیں سینکڑوں محدثین۔ ایک طرف روایات کی سند صحیح ہے، لیکن کیا کہتے ہیں یہ اخبار احاد ہیں، یہ قرآن مقدس کے مقابل آ گئی، تو قرآن کے مقابل ان اخبار احاد پہ ایمان نہیں رکھا جائے گا، قرآن پہ ایمان رکھا جائے گا۔ بے شک۔ چلو 3-4 مثالیں پھر بھی آ گئیں، واپس آ جاؤ، میں دینا نہیں چاہتا تھا، ایسے میرے ذہن پہ آ گئی اور آ گئی۔ مسئلہ سمجھ تو آ گئی ہے نا؟ قرآن حاکم کتاب، بے شک بے شک بے شک۔ اس کی سینکڑوں مثالیں میں عرض یہ کر رہا تھا، او بالکل واپس آ جاؤ کہ مشرکین کو دشمنی کس میں تھی؟ قرآن سے۔ اور قرآن میں بھی کس سے؟
आयात तौहीद, और आयात तौहीद में भी मीठी मीठी तौहीद नहीं है। फरमाया क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, शुरू में कफ़रू कहते फतवे लगाते, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, क़ाल अल्लज़ीना, अच्छा, ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन, सारे पढ़ो, क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, कफ़रू, मेरा फतवा है कुरान। क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, कहा उन लोगों ने जिनने कुफ्र किया, जो पक्के ठक्के पेवर मोहर शुदा काफिर हैं, क्या कहते हैं? ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरआन, इस कुरान को न सुनो। हाजा के लफ्ज़ में बड़ा मजा है, कहता इस कुरान को न सुनो। हाजल कुरान, और सारिया किताबें सुन लो। हाजल कुरान, इस संजय के मसले सुन लो, हाँ, मिसवाक वुज़ू के मसले सुन लो, लेकिन हाजल कुरान, इस कुरान को न सुनना। लिहाजल कुरान, तो क्या करना है? बलगौ फीहे, बलगौ फीहे, जब मोहम्मद कुरान बयान करे तुम रिवायतें लेके आ जाना है। वही काल हदसना बाबा, अन दादा, अनपढ़ दादा, अनपढ़ दादा है। इस तरह वजदना अलैहि आबाअना, आबाअना, हमारे अपने बुजुर्ग पेश कर लेना। मोहम्मद कुरान पढ़े, तुमने आगे बुजुर्गों को पेश करना है, रिवायतों को पेश करना है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर चैलेंज कर इनको, ईतूनी बे किताबिन मिन कब्ल हाजा औ असारतिम मिन इल्मिन, और बैतें करने वाले मुशरिकों और बैतों पे शिरक करने वाले काफिरों, ईतूनी बे किताबिन मिन कब्ल हाजा, तुम्हारी रिवायतें जहां नहीं चल सकती, ये ईमान का मसला है, और ईमान के मसला में चलती है बे किताबिन, किताब मुनज़्ज़ल मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा किताब। हाँ हाँ, अगर पहले अंबिया की रिवायतें पेश करनी है तो फिर असारातिम मिन इल्मिन बिनक़लिन क़त्इय्यन, फिर कती नकल पेश कर, मुतवातिर नकल पेश कर, यकीनी नकल पेश कर। इधर खबरें बाद न पेश करना, बाकौल कटोरे न पेश करना। असारातिम मिन इल्मिन इन कुंतुम, और अगर किताबुल्लाह भी नहीं, मुतवातिर रिवायत भी नहीं, तो फिर मेरा पैगंबर अगली भी सुना दे, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, किताबुल्लाह से भी दलील नहीं, रिवायत मुतवातिर भी नहीं, वमन अज़ल्लु, फिर तुमसे बड़ा काफिर भी कोई नहीं। ये कुरान का फतवा है मेरा भाई है। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, ये कुरान का मसला है, कुरान का फतवा है। इसलिए आजा फरमाया क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरआन बलगौ फीहे। बादशाह अब्दुल कादिर कहते हैं बक बक करो पैगंबर के सामने, बक बक करो, झूठी रिवायतें लाओ, कौल कटोरे लाओ, किताबड़ियां अखबार लाओ, कील कोल काल लाओ, कपोल लाओ, ये सारी बक बक स्टेशन ये करना शुरू कर दो। पैगंबर कुरान बयान करे, तुम जोर शोर करना शुरू कर दो। अच्छा हमारे अकाबिरीन गलत थे, हमारे मशाइख गलत थे, रावी गलत थे, रिवायतें गलत थी, फला फला था। फरमाया ये बलगौ फीहे लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि ये गालिब आ जाएं। सारे खिनजीर इकट्ठे होके, सारे सूर इकट्ठे होके मोहम्मद मुस्तफा या मोहम्मद के सच्चे वारिसों के मुकाबला में ये गालिब आ जाएं, ये गलबा करना चाहती हैं। लेकिन याद रखो मेरे सोने पैगंबर, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। गालिब कौन रहेगा? हिज़्बुल्लाह,
اور حزب اللہ وہ ہے جو مومن بے کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ایمان رکھتی ہے، وہ یہ حزب اللہ۔ میرا بھائی، کیا قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، رہ گئی ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ ٹائم بہت اوپر ہو گیا، آخر